آج ہم بات کریں گے تاریخ کی ایک ایسی حیرت انگیز شخصیت کی جن کی کہانی میں بے پناہ دولت اور اتنا ہی مضبوط ایمان ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔ تو چلیے اس کہانی کو ہم ذرا الٹا شروع کرتے ہیں، مطلب شروعات سے نہیں بلکہ سیدھا نتیجے سے، یہ جاننے کے لیے کہ جس کامیابی کی ہم بات کر رہے ہیں وہ آخر تھی کتنی بڑی۔ تو پھر سب سے بڑا سوال، آخر وہ کتنے امیر تھے؟ اور سنیے، اس کا جواب اگر آج کے حساب سے دیکھیں نا تو واقعی دماغ گھوم جاتا ہے۔ اندازے لگائے گئے ہیں کہ اگر آج کے دور میں ان کی دولت کا حساب لگایا جائے تو وہ $60 بلین سے لے کر $1 ٹریلین سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ جی ہاں، $1 ٹریلین۔ اس دولت کا اندازہ آپ بس ایک واقعے سے لگا لیں۔ کہتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا اور وراثت تقسیم ہونے لگی تو سونا اتنا زیادہ تھا کہ اسے توڑنے کے لیے کلہاڑیوں کا استعمال کرنا پڑا۔ ذرا تصور کیجئے، ان کے ترکے میں یعنی جو کچھ وہ پیچھے چھوڑ گئے اس میں 26 لاکھ سونے کے سکے تھے، 100 گھوڑے، 2000 اونٹ، 3000 بکریاں اور بے شمار زمینیں۔ لیکن سب سے حیرت کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ یہ سب تو وہ تھا جو بچ گیا تھا، اس سے کہیں زیادہ تو وہ اپنی زندگی میں ہی اللہ کی راہ میں دے چکے تھے۔ تو یہ تو تھا نتیجہ۔ اب چلتے ہیں کہانی کی شروعات کی طرف، یہ جاننے کے لیے کہ اس بے مثال کامیابی کے پیچھے قربانی کی کتنی بڑی داستان چھپی ہوئی ہے۔ دیکھیے، وہ پیدا ہوئے مکہ کے ایک بہت امیر تاجر گھرانے میں۔ بچپن سے ہی کاروبار کا ہنر تھا ان میں۔ جوانی میں ہی اپنے والد کا چمڑے اور عطر کا بزنس سنبھالا اور اسے پورے عرب میں پھیلا دیا۔ پھر زندگی میں ایک موڑ آیا۔ ایک بار وہ یمن گئے، وہاں ایک عیسائی عالم نے ان سے ایک عجیب سوال پوچھا کہ بھئی کیا تمہارے شہر مکہ میں کوئی نبی آیا ہے؟ بس یہ سوال ان کے دل میں کھٹک گیا۔ واپس مکہ آئے، اپنے سب سے اچھے دوست حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے بات کی اور پھر دونوں مل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہیں اسلام قبول کر لیا۔ اب یہاں سے ان کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان شروع ہوا۔ ایک طرف ایمان تھا اور دوسری طرف ان کی ساری دولت۔ مکہ کے سرداروں کو پتا تھا کہ اگر عبد الرحمن بن عوف چلے گئے تو مکہ کی اکانومی تباہ ہو جائے گی، تو انہوں نے ان کے سامنے ایک چوائس رکھی، ایک الٹیمیٹم دیا۔ اور انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے ایمان کو چنا۔ اپنی پوری بزنس امپائر، اپنے قافلے، اپنا سٹیٹس، اپنی بے پناہ دولت، سب کچھ، لٹرلی سب کچھ وہیں چھوڑ دیا اور خالی ہاتھ صرف ایمان کی دولت لے کر مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ سوچیں ذرا، ایک لمحے میں سب کچھ زیرو۔ تو اب وہ مدینہ میں ہے، ایک مہاجر کی طرح، جیب میں ایک پیسہ نہیں۔ لیکن یہاں سے، اسی صفر سے، ان کی کامیابی کی ایک اور شاید پہلے سے بھی زیادہ شاندار کہانی شروع ہوتی ہے۔ اور اس کی شروعات ہوتی ہے ایک بہت ہی سادہ سی بات سے۔ مدینہ پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی چارہ قائم کیا حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ سے، جو اس وقت مدینہ کے سب سے امیر آدمی تھے۔ حضرت سعد نے بڑی محبت سے کہا کہ میری آدھی جائیداد آپ لے لیں۔ اب کوئی اور ہوتا تو شاید قبول کر لیتا، لیکن عبد الرحمن بن عوف نے کیا کہا؟ انہوں نے مسکرا کر کہا، اللہ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے، مجھے بس بازار کا راستہ بتا دیں۔ اب یہ بازار کوئی عام بازار نہیں تھا، اس پر ایک خاص گروپ کی مکمل اجارہ داری یعنی مونوپلی تھی۔ وہاں کے یہودی تاجروں نے پورے مارکیٹ کو کنٹرول کیا ہوا تھا اور وہ اپنے فائدے کے لیے ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے تھے۔ اور یہاں ہمیں ان کا بزنس جینیس دیکھنے کو ملتا ہے۔ زیرو کیپٹل کے ساتھ انہوں نے ایک پورا بزنس پلان بنایا۔ سٹیپ 1، پہلے تو پورا ایک دن صرف مارکیٹ کو دیکھا، سمجھا کہ یہاں چل کیا رہا ہے۔ سٹیپ 2، پھر ایک مقامی دکاندار سے پارٹنرشپ کی، پیسہ اس کا، محنت ان کی اور پروفٹ آدھا آدھا، اسے مزاربہ کہتے ہیں۔ سٹیپ 3، مارکیٹ میں ایک نئی چیز لے کر آئے۔ انہوں نے مکھن اور کھجور کو ملا کر ہیس نام کی ایک مٹھائی بنائی جو ہاتھوں ہاتھ بکنے لگی۔ اور سٹیپ 4، کسٹمر کی ضرورت کو سمجھا۔ جب گھوڑے بیچنا شروع کیے تو فوراً سمجھ گئے کہ لوگوں کو ذہنیں بھی چاہیے، تو وہ بھی بیچنا شروع کر دیں۔ کتنا شاندار پلان تھا۔ لیکن ان کی کامیابی کا اصل راز صرف بزنس پلان نہیں تھا، بلکہ ان کے اصول تھے۔ ذرا فرق دیکھیے، جہاں دوسرے تاجر مال میں کوئی خرابی ہوتی تو چھپاتے تھے، یہ خود بتا دیتے تھے۔ جہاں دوسرے ہر گاہک سے الگ الگ قیمت وصول کرتے، ان کی قیمت سب کے لیے ایک تھی۔ جہاں پورا بازار سود پر چل رہا تھا، انہوں نے اپنا سارا کام بغیر سود کے کیا۔ اور یہی ایمانداری، یہی بھروسہ ان کا سب سے بڑا کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج بنا۔ لوگوں نے آنکھیں بند کر کے ان پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا۔ تو بزنس تو کھڑا ہو گیا، لیکن جیسا میں نے کہا، یہ کہانی صرف ایک کامیاب بزنس مین کی نہیں ہے۔ ان کے لیے پیسہ کمانا کا بھی اصل مقصد تھا ہی نہیں، یہ تو صرف ایک ذریعہ تھا ایک بہت بڑے مقصد کے لیے۔ یہ جو نمبر آپ دیکھ رہے ہیں 21، یہ ان کی دولت نہیں ہے،
یہ ان زخموں کی تعداد ہے جو انہیں جنگ احد میں لگے جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے، اور ان میں سے ایک زخم اتنا گہرا تھا کہ اس کی وجہ سے وہ ساری زندگی تھوڑا لنگڑا کر چلتے رہے۔ تو ان کا مقام صرف دولت کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ان کی قربانیوں اور خدمات کی وجہ سے تھا۔ ذرا ان کے اعزازات تو دیکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود انہیں ایک فوجی دستے کا کمانڈر مقرر کیا۔ انہیں وہ نماز پڑھانے کا شرف حاصل ہوا جس میں خود اللہ کے رسول نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، اور سب سے بڑھ کر وہ ان 10 خوش نصیب لوگوں میں سے تھے، عشرہ مبشرہ، جنہیں اسی دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ ان پر اعتماد کا عالم یہ تھا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد خلیفہ چننے کے لیے 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی تو ان میں عبد الرحمن بن عوف بھی شامل تھے، بلکہ وہ تو خلافت کے سب سے مضبوط امیدوار سمجھے جا رہے تھے، لیکن ان کی عاجزی اور ذمہ داری کا احساس دیکھیں۔ وہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ، یہ خلافت کا بوجھ مجھ پر نہ آئے، اس سے پہلے ہی مجھے اپنے پاس بلا لے۔ تو پھر اس پوری کہانی کا، ایک شخص کا سب کچھ کھو کر دوبارہ تاریخ کے امیر ترین انسان بننے کے اس سفر کا اصل سبق کیا ہے؟ کیا ٹیک اوے ہے؟ ان کا اپنا ایک جملہ ہے جو ان کی پوری سوچ کو بیان کر دیتا ہے۔ وہ کہتے تھے، میں نے جب بھی کوئی پتھر اٹھایا تو مجھے یہی امید تھی کہ اس کے نیچے سے سونا نکلے گا۔ یہ صرف ایک بات نہیں، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ اس میں اللہ پر توکل بھی ہے، اپنی محنت پر بھروسہ بھی، اور ایک زبردست پازیٹیو ایٹیٹیوڈ بھی کہ ہر مشکل میں کوئی نہ کوئی موقع ضرور چھپا ہوتا ہے۔ اور آخر میں ان کی عاجزی اور کردار کی ایک چھوٹی سی مثال۔ اتنا بڑا مقام، اتنی دولت، لیکن انہوں نے اپنی سگی بہن کا نکاح کرایا حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے، جو پہلے غلام تھے۔ ذرا سوچیں، اس زمانے میں جب لوگ خاندان اور قبیلے پر مرتے تھے، انہوں نے یہ قدم اٹھا کر بتا دیا کہ انسان کی اصل قیمت اس کے پیسے یا خاندان سے نہیں، بلکہ اس کے تقویٰ سے ہوتی ہے۔ تو یہ کہانی ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے، آخر دولت کا حقیقی مطلب کیا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف کی زندگی اس سوال کا ایک زندہ جاوید جواب ہے۔ ان کی مثال ہمیں بتاتی ہے کہ دولت خود کوئی منزل نہیں، بلکہ یہ تو ایک ذریعہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا، لوگوں کی خدمت کرنے کا، اور اپنے ایمان کو ایک عملی شکل دینے کا۔